बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत हुई। अदालत ने कहा चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में की। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर बट और शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा भी अडियाला जेल अदालत पहुंचे। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकला में चालान की नकूल तकसीम की गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा मुकदमे की मुकम्मल नकूल नहीं दे सकते, जो ज़रूरी नकूल थी वो फराहम कर दी गई हैं। बाद असा अदालत ने कहा 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी होगी। अदालती हुक्म के साथ ही साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया, जिसके तहत 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई का जज अबुल हसनात से मुकालमा, कहा मैं आपसे कोई सहूलियात का मुतालबा नहीं कर रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाएं। बाबर मलिक, और क्या गुफ्तगू हुई? जी हाँ, ये मुकालमा हुआ है चेयरमैन के दरमियान और फाजिल अदालत के जज के दरमियान। अडियाला जेल के मैनुअल के मुताबिक मुझे सहूलियात दी जाएं। चेयरमैन का जज से मुकालमा हुआ। जेल में मेरी चहलकदमी पर पाबंदी है। चेयरमैन पीटीआई का मुकालमा, मुझे वर्जिश करने की भी इजाजत है जिससे मुझे एसटीडी हुई है। इसके साथ साथ चेयरमैन ने आज जो चालान की नकूल पेश की गई उसको भी अज खुद दस्तखत करके लेने से इनकार भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया बाबर। एडवोकेट सलमान सफ्तर ये कहते हैं कि सरकार चाहती थी उजलत में ट्रायल का आगाज किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा रियायत नहीं मांग रहा, बाकी कैदियों जैसा सलूक होना चाहिए। जज साहब ने यकीन दहानी कराई, वो समाअत के बाद जाकर हालात को देखेंगे। आज सरकार चाहती थी कि कॉपी सप्लाई करके बकायदा ट्रायल का जल्दबाजी में और उजलत में उसका आगाज कर दिया जाए। आज खान साहब जैसे ही कोर्ट में आए तो उन्होंने इस बात पर बहुत प्रोटेस्ट किया। जैसे बाकी आम कैदियों को अंदर रखा हुआ है, ऐसा कौन सा जुर्म है जो साबित हो गया है कि मेरे साथ वो सलूक हो रहा है और मुझे वो कमरा दिया हुआ है जिसमें कि कैद गुजारना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। उनके इस प्रोटेस्ट पर जज साहब ने खुद एक्शन लिया और उस पर उनको यकीन दहानी कराई कि आज की प्रोसीडिंग्स के बाद मैं खुद जाके तमाम हालात का जायज़ा लूँगा कि आपको किन सर्कमस्टांसेस और किन हालात में रखा हुआ है। उनका मेन इशू ये था कि उस कमरे में मूवमेंट भी इम्पॉसिबल है। तो ये आज बात बाकायदा जज साहब के नोटिस में आ गई। जेल हकाम या हुकूमत वक्त इस वक्त इज़ शाइंग अवे फ्राम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट में प्रोडक्शन, उनकी सेफ्टी, उनकी वेलबींग और उनकी सिक्योरिटी ये हुकूमत की और निज़ाम की और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे इदारे में मुकदमात का बोझ बढ़ रहा है, आज केस को ख़त्म करना है, हम में से जिसको जो राय देनी है। कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है, रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे, हर चीज़ आइन के ही मुताबिक हो सकती है, सबको मालूम है। वकील आबिद जुबैरी ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि रूल्स बनाने के इख्तियार से मुताल्लिक़ आइनी शक को तनहा नहीं पढ़ा जा सकता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाई, लेकिन हाई कोर्ट और शरई अदालत के ज़ाब्तों पर पाबंदी क्यों नहीं? Open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up. Then there is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? Difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. If it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. 2/3 से कर लें, ठीक है, आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते। फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे, कितने लोगों ने किया है इसको। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस दौरान समाअत आर्टिकल 184(3) पर बहस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी से मुकालमा किया कि 184 का इस्तेमाल सही हुआ या गलत हो रहा है। हमें न्यू जर्सी की मिसालें ना दें, आर्टिकल 191 पर तो आपने आंखें बंद कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट भी ये गलती करे।
بالکل یہ بات نہیں کریں گے کہ 184 کیسے استعمال کیا گیا، تو کہیے بالکل صحیح استعمال ہو رہا ہے یا کہیے بالکل غلط ہو رہا ہے. 91 یہ تو نہیں دیتا ہے اجازت کے چیف بنا سکتا ہے رول یا ہیومن رائٹ سیل بنا سکتا ہے، یا تو کہیے ہے. وہاں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں. بات مان لیتے کہ اگر 184(3) میں ہیومن رائٹ سیل بن گئی ہوتی پھر آپ کی بات میں وزن ہوتا کہ بھائی شیری کے 184(3) میں ہیومن رائٹ سیل بن گئی ہے. تو وہ باتوں کو تو آپ بالکل نظر انداز کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے اگر غلط کیا تو پارلیمنٹ کو تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے. یہاں یہ 184(3) کا اختیار کیسے استعمال ہوا؟ حقیقت پاکستان کی. آپ نیو جرسی نہ جائیے، آپ پاکستان میں رہیے اور یہیں کی باتیں تھوڑی ہم لوگ کر لیں. کیسے اختیار ہوا بتا دیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں تھا تو پھر آپ اس کی ریمیڈی، اگر ایک غلطی ہوگی پھر اس کی ریمیڈی تلاش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری اس عدالت کی. تو آپ کا جو کانڈکٹ آ جاتا ہے کوشچن میں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو نہیں کر رہے ہیں. نو سر. اچھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا موقف کیا کہ 184(3) جیسے استعمال ہو رہا تھا صحیح ہو رہا تھا؟ ہم اس قانون کو ختم کر دیتے ہیں، قلم کر دیتے ہیں، تو کل میں اس کا استعمال ویسے ہی کرتا رہا ہوں جیسے پہلے ہو رہا تھا، وہ صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دے دیجیے گا. بالکل میں آپ سے متفق ہوں اس بات. میں نے کوئی یہ پوائنٹ آف ویو نہیں دیا. میں آپ کا سمجھنا چاہ رہا ہوں. میرے منہ میں نہ کہیے کہ میرا موقف ہے. اپنی پاورز گیو اپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا. نہیں، یہ وہ الگ بات ہے. یہ ابھی بات ہو رہی ہے 184(3) کی. پروسیجر والی بات الگ ہے، وہاں پاور کی بات. پہلے میں پوچھا بھی تو یہاں 184 پہ تو آیا ہی نہیں تھا. میں اب 175 کی جو بات ہو رہی ہے تو 184(3) میں تو پھر سوال ہو گئے تو مجھے آنے تو دیں 184 پہ. اس پہ آپ کب آئیں گے؟ ابھی براہ راست آپ کو لے چلیں گے سپریم کورٹ جہاں پہ سماعت جاری ہے. Cover everything. With, if I may answer your lordship's question, that does this provide then complete free hand? No. It is only to the extent, the language is very clear, sir, and it's not all encompassing. It says matters which under the Constitution are within the legislative competence of Parliament. What is within the legislative competence of Parliament? Article 191, and this is where subject to law comes in, and the reading of that provision. So what I'm doing is 140. What do you mean by, Mr. Zahid? My lord. Entry number 55 is not applicable here. No, entry number 55 is also. 58? Because I'll come to that. Because entry number 55. The legislation has been made in both entries. In both. Yes. Yes, and I will come to that. Mr. Zahid Ibrahim, what is then your argument in relation to the judgments which have been cited? Yes. That subject. سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. اور اس وقت صوبائی نگراں وزیر داخلہ حارث نواز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ایس پی جو اپنے ایریا میں نظر آئیں گے تو بہت فرق پڑا. آپ نے ہم نے کبھی اتنے ڈیکارڈس نہیں مارے ہیں. آپ نے یہ 2-3 ہفتے میں دیکھے کتنے ڈیکارڈ کو مارے ہیں, کتنے زخمی کیے ہیں, کتنوں کو ان کے خلاف کارروائی کی ہیں. آئی تھنک اوور آل فرق پڑ رہا ہے. لیکن جتنا عرصہ خراب ہو چکا ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ ہمارا پکا ہے میں کراچی کو کرائم فری اسٹیٹ انشاءاللہ. الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ الیکشن اگر ٹائم پہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے حکومت کسی تیار ہے اور الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں 30 نومبر تک فائنل کرنی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن دو گے. دیٹ از واٹ وی آل آلسو نو اباؤٹ اٹ. اینڈ جب بھی وقت آتا ہے, جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے, ہم فل اسی تیاری کی وجہ سے ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے. دونوں کام ہوتے رہیں گے اس وقت بھی. لا اینڈ آرڈر, ایلیگل امیگرینٹس, یہ گٹکا مافیا, ڈرگ مافیا, ان کے خلاف آپریشن ہوتا رہے گا. ساتھ الیکشن کی تیاری بھی ہوتی رہے گی. لاسٹ ڈے تک جب تک ہماری حکومت ہوگی ہم یہ دونوں کام کریں گے, کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. وی وانٹ کہ ایسا اسٹینڈرڈ چھوڑ کے جائیں کہ آنے والی حکومت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ احمد آباد نریندر مودی اسٹیڈیم کو بم چھوڑانے کی دھمکی دی گئی. بھارت میں کرکٹ وہاں پر میچ چل رہا ہے, ورلڈ کپ ہو رہا ہے, پاکستانی ٹیمیں وہاں موجود ہیں, تو کیا کرنے چاہیں گے آپ سیکورٹی؟ دیکھیں یہ سیکورٹی تو انڈین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. دے ہیو ٹو انشور اٹ. ہماری کرکٹ ٹیم گئی ہوئی ہے ڈسپائٹ لاٹ آف ریزرویشنس. ان کی ٹیم نہیں آئی تھی. آئی واز پرسنلی آف دا اوپینین کہ ہمیں ٹیم نہیں بھیجنی چاہیے. لیکن اگر گئی ہے تو دین اٹ رسپانسبلٹی آف حکومت انڈیا کی باری ہے کہ دے ہیو ٹو انشور سیکورٹی ناٹ اونلی آف دا آل پیپل بٹ کسی بھی کرکٹ ٹیم کی جو گئی ہوئی ہے
ہمارے پاس جو ٹیمیں آتی ہیں آپ کے سامنے ہم نے ان کو پوری VVIP سیکورٹی دی ہے اور اللہ کے شکر سے پچھلے 2 سال میں کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. لائک وائز وی ول انشور, اور میری ظاہر ہے کہ ہماری حکومت ان سے بات کر رہی ہے, جو بھی تھریٹ ہے اٹ از دیئر رسپانسبلٹی ٹو انشور کہ وہاں پر فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کی جائے اور کرکٹ ٹیم بالکل باحفاظت ملک واپس آنا چاہیے. سر یہ فرمائیے گا کہ ویسٹ میں ہمیشہ ایک لفظ کی گونج رہی ہے اور وہ ہے سسٹم, اور سسٹم جو ہے وہ زمینوں پر قبضے کے حوالے سے خاصا متحرک رہا ہے. تو ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ جی ہم سسٹم کو ایکٹیو نہیں ہونے دیں گے, تو ماضی میں جن لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں یا جو سسٹم ایکٹیو تھا اس کو بھی کوئی قانون کے کٹہرے میں لا رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی انکوائری کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی سسٹم تھا نا اب کوئی سسٹم نہیں ہے. ریسٹ ایشور آپ کو اگر کہیں اتنا دے اشارہ بھی ہونا, پلیز کم ٹو می. When I am not following any system, my IG and DIGs are not following system, there is no system. اور this is the best opportunity. آپ کا اگر پرانے بھی کوئی قبضہ ہوا ہے اور وہ ناجائز ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سجیشن ہوگی کہ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حکومت آتی ہے اس کو اس کے اوپر اگر وہ کام کرے تو بہت ساری چیزیں اسکول والی سائڈ پہ چینج ہو سکتی ہیں, اور میں فلی سجیسٹ کروں گا کہ اس کو آ کے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیسک چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں میرا خیال ہے ٹھیک کرنا چاہیے. لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اسکول سے متعلق ان کی جانب سے کہا گیا کہ پائلٹ اسکول وحدت روڈ کالونی کا انہوں نے اسکول کا دورہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا.